السلام علیکم۔ آج کی کہانی پوز کا راز۔ پوز کی یک بکسر رات کو تننے لگی، ہوا ہوا برف جیسی ٹھنڈی چلنے لگی، درخت سفید دھند میں گم ہو رہے، دور پہاڑ خاموش پہرا دیتے دکھائی دیے، سورج دیر سے نمودار ہوتا ہے۔ روز شام جلد اندھیروں میں بدل جاتی ہے، لوگ جلد گھروں کو لوٹ جاتے تھے، باہر سناٹا لمبا ہو جاتا تھا۔ اس علاقے میں قدیم بستی وقت کے ساتھ آباد رہی۔ وہاں فرید نامی ایک شخص رہتا تھا، رس محنت سے حاصل کرتا ہمیشہ۔ شادی اس کی پہچان بن چکی تھی، بزرگ اس پر اعتماد کرتے تھے، بچے سے بھائی کہا کرتے تھے۔ مگر اس سال پوز مختلف تھی، ہر رات عجیب سرگوشیاں سنائی دیتی تھی، چرواہے خوفزدہ واپس لوٹ آتے تھے، کچھ مویشی لاپتہ ہونے لگے، کوئی حقیقت سمجھ نہ پایا۔ بازار میں افواہیں بڑھنے لگی، ہر شخص اپنی رائے دیتا، کسی نے آسیب کا ذکر کیا، کسی نے پوشیدہ مخلوق بتائے۔ بستی کا ماحول بدلنے لگا، خوف دلوں میں اترنے لگا۔ فرید خاموشی سب سنتا رہا، وہ افواہوں پہ یقین نہ کرتا تھا۔ ایک شام مسجد کے باہر ایک بوڑھا اجنبی بیٹھا ملا، چہرے پر سفر کی تھکن، آنکھوں میں عجیب سنجیدگی تھی۔ فرید نے سلام کیا، اجنبی مسکرا کر جواب دیا، پھر آہستہ لہجے میں بولا، خوف ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا، کبھی حقیقت خوف بن جاتا ہے۔ یہ جملہ سن کر فرید گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بوڑھے نے ایک پرانا نقشہ اس کے حوالے کر دیا، خاموشی سے کہا، وقت آئے تو سمجھو۔ پھر وہ اٹھ کر چلا گیا، دن میں اجھل ہو گیا۔ فرید حیران کھڑا رہ گیا، اس نے نقشہ سنبھال لیا، گھر پہنچ کر دیکھا اس پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے، کسی مقام کا پتہ نہ، صرف ایک لفظ نمایاں لکھا ہوا تھا، پوز۔ یہی لفظ سب سے الگ اسے مسلسل سوچنے پر مجبور کرتا تھا۔ اگلی صبح بستی میں ایک نئی خبر پھیل گئی، چرواہے کا نوجوان بیٹا رات بھر واپس نہ آیا۔ لوگ تلاش میں نکلے، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ خوف پہلے سے بڑھ گیا، کئی خاندان نقل مکانی سوچنے لگے۔ فرید نے فیصلہ کیا، حقیقت جاننا ضروری ہے۔ وہ تنہا روانہ ہوا، نقشہ ساتھ رکھ لیا۔ راستے خاموش پڑے تھے، قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ کافی فاصلے پر ایک ویران پتھریلا مقام آیا، وہاں ایک پرانی اینٹوں کی آدھی گری ہوئی دیوار موجود تھی۔ فرید نے نقشہ دیکھا، نشان ایک جیسے لگے۔ اس نے ارد گرد غور کیا، زمین پر تازہ قدموں کے نشان واضح دکھائی دیے۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھا، سامنے ایک تنگ راستہ کھلا تھا، راستہ پہاڑوں کے اندر جاتا تھا۔ ہوا اچانک ٹھنڈی چلنے لگی، اندر مدھم روشنی جھلملا رہی تھی، کسی کی دھیمی آواز سنائی دی مسلسل۔ فرید ایک چٹان کے پیچھے رک گیا، اس نے غور سے سنا، ایک آواز ابھری، آج رات آخری کھیپ روانہ ہوگی۔ دوسری آواز بولی، لوگ ابھی تک ڈرے ہوئے ہیں، کوئی یہاں آنے کی جرات نہیں کرے گا۔ فرید چونک اٹھا، یہ معاملہ پراسرار ضرور تھا، مگر اس لمحے ایک پتھر اس کے قدم سے ٹکرایا۔ آواز گونجی، اندر بیٹھے لوگ اچانک خاموش ہو گئے، پھر کسی نے بلند آواز میں کہا، کون ہے وہاں پر؟ فرید نے سانس روک لی، چند قدم اس کی طرف بڑھنے لگے۔ فرید نے خود کو سنبھالا، قریب چٹان کے پیچھے دب کر بیٹھ گیا۔ دو آدمی باہر نکلے، انہوں نے ارد گرد نگاہ ڈالی، مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ دوبارہ لوٹ آئے۔ فرید نے سکون کا سانس لیا، اب حقیقت جانا ضروری تھا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھا، چٹان کی درار سے دیکھا، اندر کئی افراد موجود تھے، چند نوجوان بندھے بیٹھے تھے، چرواہے کا بیٹا بھی انہی میں شامل تھا۔ فرید سب سمجھ گیا، یہ پراسرار راز نہ تھا، بلکہ منظم مجرمانہ منصوبہ تھا۔ سرد موسم کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، خوف پھیلا کر لوگوں اس راستے سے دور رکھے جاتے تھے۔ پھر قیمتی لکڑیاں، نایاب جڑی بوٹیاں، چرائے ہوئے مویشی پہاڑی راستے سے باہر منتقل کی جا رہے تھے۔ فرید نے جلد بازی نہ کی، خاموشی سے واپس پلٹا، سیدھا بستی پہنچا۔ اس نے معتبر بزرگوں اور محافظوں کو ساری حقیقت بتائی۔ ابتدا میں بعض لوگ یقین نہ کر سکے، لیکن چرواہے کے والد فوراً اس کے ساتھ چل دیا۔ چند بہادر نوجوان بھی تیار ہو گئے، رات گہری ہوتی گئی، سب لوگ خاموشی سے پہاڑ کی طرف بڑھے، چاروں طرف سے راستوں کو گھیر لیا۔ اندر موجود افراد بے خبر اپنے کام مصروف تھے۔ اچانک بلند آواز گونجی، اب کوئی فرار ممکن نہیں ہے۔ مجرم گھبرا گئے، کچھ نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ مختصر مزاحمت کے بعد سب گرفتار ہو گئے، قید نوجوان آزاد ہوئے۔ چرواہے کا بیٹا اپنے والد سے لپٹ گیا، ہر آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ غار کی تلاشی لی گئی، چوری شدہ مال برآمد ہوا، کئی خاندان کی گمشدہ چیزیں مل گئی۔ تحقیقات مکمل ہوئی، اصل سرغنہ سامنے آیا۔ وہ برسوں سے افواہیں پھیلاتا تھا، ہر پوسٹ میں لوگوں کو ڈراتا تھا، پھر اس سے اپنی چوری آسان بناتا تھا۔ بوڑھا اجنبی بعد میں ملا، اس نے بتایا، مجھے شک بہت پہلے ہو گیا تھا، مگر ثبوت درکار تھے، اس لیے نقشہ میں نے تمہیں دیا تھا۔ فرید نے عاجزی سے سر جھکا لیا، بزرگ مسکرایا، صرف بہادری کافی نہیں ہوتی، عقل بھی ضروری ہوتی۔ کچھ ہفتے بعد
فوز کی سردی ویسی ہی رہی، اندھیرا بھی اترتی رہی، دھند بھی اترتی رہی، ہوا بھی ٹھنڈی چلتی رہی، مگر لوگوں کے دلوں سے خوف رخصت ہو گیا۔ بچے پھر سے ہنسنے کھیلتے نظر آنے لگے۔ اطمینان سے اپنے ریوڑ لے کر نکلتے، بازار دوبارہ رونق سے بھر گیا۔ بزرگ اکثر نوجوان کو ایک بات سمجھاتے: ڈر ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا، کبھی کبھی چھوٹا خوف سب سے بڑا ہتھیار بن جاتا ہے۔ فرید کو بہت سراہا گیا، مگر اس نے کوئی انعام قبول نہ کیا۔ اس نے کہا، اگر میں بھی خاموش ہوتا تو قصوروار میں بھی ہوتا۔ انسان کا فرض ہے کہ صرف اپنی حفاظت نہیں بلکہ دوسروں کو بھی ظلم سے بچانا ہے۔ فوج کی ہر سرزاد اب لوگوں کو ایک سبق یاد دلاتی ہے، پر اندھا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت تک پہنچنے کے صبر، عقل اور حوصلہ ضروری ہے۔ سبق کہانی کا اکثر سب سے بڑا راز اندھیروں میں نہیں بلکہ انسانوں کے پھیلائے ہوئے خوف میں چھپا ہوتا ہے۔ جو شخص عقل، صبر اور سچائی کا دامن نہیں چھوڑتا، وہ نہ صرف خود محفوظ رہتا ہے بلکہ پورے معاشرے کو دھوکے، لالچ اور ظلم سے بھی بچا سکتا ہے۔